الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین و ناظرین، آج ہم انشاءاللہ العزیز اپنے 44ویں سلسلے کا آغاز کریں گے۔ گزشتہ سلسلے میں ہم نے جو آیت مکمل کی تھی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ تک کا تفسیر، اس کے نکات، اس کے اعتراضات اور ان کے جوابات عرض کر دیے تھے۔ آج ہم نئے کلمات وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کا انشاءاللہ العزیز آغاز کریں گے۔ مفتی صاحب سب سے پہلے تعلق میں بیان کرتے ہیں کہ اس کا تعلق گزشتہ کلمات سے اسی طرح ہے جس طرح ایک ترتیب سے اللہ پاک نے پہلے ایمان بالغیب کا بیان کیا کہ متقین کے لیے ایمان، اور پھر ایمان کے ساتھ اللہ پاک نے دوسری چیز اعمال کا جو تذکرہ کیا وہ نماز سے شروع کرا کہ نماز قائم کرتے ہیں، اور اب تیسرا عمل جو اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ ہے خرچ کرنا۔ تو اس لیے اللہ پاک نے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ اور ہماری دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اسی تعلق کے تحت اللہ تعالیٰ نے نماز اور پھر نماز کے ساتھ زکوٰۃ اور اس کے خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ دوسرا تعلق یہاں پہ مفتی صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس صرف جسم ہوتا ہے، تو نماز کو پہلے اس کے اوپر فرض کیا گیا تاکہ وہ اس عبادت کو مکمل کر سکے، اور جب وہ بڑا ہوتا ہے، کسی قابل ہوتا ہے، تو پھر وہ مال اس کے پاس آنا شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک پھر اسی لیے نماز کے بعد جو خرچ کرنے کا اللہ کی راہ میں جو حکم ہے اللہ پاک وہ نماز کے بعد اس کو رکھا گیا کہ انسانی زندگی یا انسانی فطرت کے قریب ترین یہ عمل ہو جائے اور انسان بآسانی اس عبادت کو مکمل کر سکے۔ پھر تیسرا مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ایمان میں نجات ہے، نماز میں مناجات ہے، اور خرچ کرنے میں انسان کے درجات میں اللہ رب العزت اضافہ فرماتا ہے۔ تو یہ ایک ترتیب ہے، ایمان، نماز اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ دوسرا پھر آپ ایک اور نقطہ بیان کرتے ہیں کہ نماز ایمان میں بشارت ہے، نماز میں کفارہ ہے، اور خرچ کرنے میں طہارت ہے۔ یعنی ہم جب ایمان لاتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں خوشخبری عطا فرماتا ہے، جب ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ پاک ہمیں جو گناہ ہیں ہمارے وہ ختم ہو جاتے ہیں اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور پھر جب ہم خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں تو اللہ پاک جو ہمارا مال ہے اس کو پاک کر دیتا ہے۔ ایک اور نقطہ بیان کرتے ہیں کہ ایمان میں عزت ہے، نماز میں قربت ہے، اور خرچ میں زیادتی ہے۔ یعنی ایمان جب انسان لاتا ہے تو اللہ پاک اسے تمام انسانوں میں افضل کر دیتا ہے اور عزت والا بنا دیتا ہے۔ یعنی مسلمان ہونے سے انسان کو اصل عزت حاصل ہوتی ہے، اور پھر جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نماز ادا کرتا ہے تو اللہ پاک کا اسے قرب عطا کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس قرب میں زیادتی اس کے صدقات اور اس کے زکوٰۃ اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے اللہ پاک اس کے درجات میں اضافہ کرتا ہے اور اللہ سے قربت میں زیادتی فرما دیتا ہے۔ پانچواں نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ پاک نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا: تقوی، ایمان بالغیب، نماز قائم کرنا اور مال کو خرچ کرنا اللہ کی راہ میں۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ 4 صفتیں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے جو پہلے 4 خلفائے راشدین تھے، جن کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، اللہ پاک نے یہ تمام چاروں کی چاروں صفتیں ان میں جمع فرما دی۔
حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ پاک نے متقین کا سردار بنا دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے مومنین کا سردار بنا دیا، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے نماز قائم کرنے والوں کا سردار بنا دیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ تعالی نے خرچ کرنے والوں کا سردار بنا دیا۔ تو اس لحاظ سے یہ ترتیب ویسی ہے جیسے ہمارے چاروں امام، چاروں خلفائے راشدین اور ان کی زندگی سے ہمیں یہ مسائل اور فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ آگے آپ مفتی صاحب اس کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس میں 3 الفاظ کا یہ مجموعہ ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان تینوں میں اللہ پاک نے بڑی گنجائش رکھی، اور اس صرف ایک جملے سے، اس آیت سے، ان کلمات سے مفتی صاحب کہتے ہیں کہ صدہا مسائل ہم نکال سکتے ہیں جو کہ انسانی زندگی میں اتنے ضروری ہیں کہ انسان کی زندگی کو صرف ان 3 کلمات یا جملوں کی جو فوائد اور اس کے فضائل ہیں، اگر انسان ان کو سمجھ لے تو اس کی زندگی میں بہت ہی زیادہ آسانی ہو جائے، اور انسان کی زندگی میں یہ کلمات بڑے اہم تعلق رکھتے ہیں، اور یہ اس کی زندگی کے لیے کافی ہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ان کلمات کا آغاز ہوتا ہے وَمِمَّا، جو کہ من سے نکلا، من بعدیت کو ظاہر کرتا ہے کہ بعد میں، اسی لیے اپنی روزی میں سے کچھ حصہ خرچ کرنے کا نام کے لیے یہاں پہ اللہ پاک نے مما کے الفاظ سے یہ کلمات شروع کرے کہ وہ روزی جو تمہارے پاس آ چکی ہے اب اس میں سے خرچ کرنا ہے، اس لیے لفظ مما کا یہاں پہ استعمال کیا گیا۔ آگے فرماتے ہیں اس کے 2 فائدے حاصل ہوئے، ایک تو یہ کہ سارا مال خرچ نہیں کرنا، کچھ حصہ اس کا خرچ کرنا ہے۔ اگر سارا مال خرچ کر دیا تو پھر انسان تو فقیر ہو جائے گا، تو اسلام میں خود کو فقیر بنانا جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے جو تقسیم رکھی مال کی، اسی تقسیم کے اوپر مال کو تقسیم کرنا ہے، اپنے لیے، اہل خانہ کے لیے، گھر بار کے لیے، اور پھر اللہ کی راہ میں سے اس کا کچھ حصہ صدقہ، خیرات اور جو اللہ کی فرائض احکام ہے، زکوٰۃ، اس میں وہ خرچ کرنے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر سارا مال صدقہ کر دے تو یہ ایک نفل کام ہے جو یقیناً منع ہے، کیونکہ بعد میں بھیک مانگے گا، اور نفل ادا کر کے حرام اختیار کرنا یہ گناہ ہے، کیونکہ جب کسی سخت ضرورت کے تحت ہی ہمیں اجازت ہے، یعنی جو شرعی سوال کرنے کا جو قانون ہے وہ کیا ہے کہ انسان 3 دن کا بھوکا پیاسا اور اس کیفیت میں جب آدمی آتا ہے تو پھر شریعت اسے اجازت دیتی ہے کہ وہ کسی کے آگے دست دراز کر سکے، سوال کر سکے اور اس سے کچھ طلب کر سکے۔ تو اگر وہ اللہ کی راہ میں سب کچھ صدقہ کر کے ایک نفل ہے اور وہ یہ سمجھنے لگ جائے کہ میں اللہ کی راہ میں سب کچھ دے کے اب زندگی گزاروں گا، تو وہ پھر اس کو لازماً بھیک مانگنی پڑے گی، اور وہ مانگنا اس کو حرام ہے۔ تو یہ اس حرام سے بچنے کے لیے ایسا صدقہ اختیار کرنا منع ہے۔ پھر مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا توکل عطا کیا کہ آپ نے تمام گھر کا مال لا کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا، اور عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اپنے گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو یا ان کے نام کو چھوڑ کے آ گیا ہوں، تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارا اور ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، بلکہ ہم جو حیثیت ہے ہماری، ہم تو سوختہ جان ہیں، مطلب ہماری جان، ہماری
سوچ، ہمارا کردار، ہمارا توکل تو ان کے آگے کچھ بھی نہیں. تو وہ جو توکل ادا کر گئے وہ ان کا فیضان تھا جو اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا تھا. تو وہ ہم ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ اور ان کے گھر والے وہ دونوں متوکل تھے، اور اللہ تعالیٰ کے اس قرب سے ان کو ایسا خاص تعلق عطا کر دیا گیا کہ جہاں پہ انہوں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. تو یہ کیفیت اگر ہو جائے تو وہ کیفیت تو ایک الگ صورت ہے کہ جس کے اندر آدمی سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا. لیکن ایک عام حالت میں انسانی زندگی میں ہمیں یہ منع کیا گیا کہ ہم ساری کی ساری اپنی جمع پونجی، اپنا گھر بار جو کہ ہم نے اپنی زندگی میں گھر کو، خاندان کو، سب کو لے کے چلنا ہے، لیکن اگر ہم سارا کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے تو وہ جو گھر بار، اہل و عیال ہمارے اوپر ہیں، ان کا جو خرچہ ہمارے اوپر اللہ پاک نے فرض کر دیا وہ کیسے ہم ادا کریں گے؟ تو پہلے تو فرض ادا کرنا ہے، کیونکہ خرچ کی قسمیں ہیں کہ کون سا خرچ فرض ہے، کون سا خرچ سنت ہے، کون سا خرچ نفل ہے، کون سا خرچ مستحب ہے. تو یہ جب تک آدمی اس کو، قانون کو نہیں سمجھے گا تو ہم کیسے اللہ کی راہ میں کوئی شے دے سکتے ہیں؟ ہمیں اس قانون کو سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہم نے، ہمارے اوپر کیا کیا فرائض ہیں، کیا کیا سنتیں ہیں، کیا کیا واجبات ہیں، کیا کیا نفل ہیں، اور پھر کیا مستحبات ہیں. تو اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر کو اگر کوئی شخص یہ آیت پیش کر کے اور ان پہ اعتراض کرے تو اسے یہ چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے گریبان میں جا کے کہ وہ کس سے اپنے آپ کو ملا رہا. تو وہ تو عاشقوں کے سردار تھے، ان کی زندگی، ان کی سوچ ہم سے بہت مختلف ہے، تو ہم ان کے جیسے ہو ہی نہیں سکتے. آگے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوا کہ ایک تو ہم نے سارا مال خرچ نہیں کرنا، دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ ہمارے پاس عام طور پہ جو بھی مال ہوتا ہے یا تو وہ حرام ہوتا ہے یا حلال ہوتا ہے. اب اس میں سے جو حلال یا طیب مال ہے وہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے. دوسرا، ہمارے پاس ایک اچھا مال ہوتا ہے، ایک برا مال ہوتا ہے، تو جو اچھا مال ہے وہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، نہ کہ جو چیز گھر میں فالتو ہو گئی، خراب ہو گئی، سالن بچ گیا، یا جو بھی آپ اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں تو ہمیشہ اچھا مال دیں. جو کہ آپ اپنی ذات کے لیے جو مال پسند کر رہے ہیں وہی اللہ کی راہ میں اس سے زیادہ اچھا مال دیں، کیونکہ یہ مال آپ اپنے آپ کو نہیں دے رہے، یہ مال تو آپ اللہ تعالیٰ کے نام پہ دے رہے. تو مال ہمیشہ وہ دینا ہے جو حلال ہو، طیب ہو، اعلیٰ ہو اور بہترین ہو. اسی لیے اس آیت میں یہ تصریح فرمائی گئی اور من کا استعمال کیا گیا کہ ہمیں اچھا مال اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنا ہے. آگے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ رزقناہم رزقن سے بنا، اور رزق کے لغت میں دو معنی ہیں. ایک ہے وہ چیز جو کسی کو دی ہوئی ہو، یعنی کہ کسی کو ہم جو چیز دے دیتے ہیں وہ رزق ہے، یا وہ چیز جو حصہ ہو کسی چیز کا. تو فرماتے ہیں کہ اصطلاح میں رزق وہ ہے جس سے کوئی جاندار چیز نفع حاصل کرے. تو جو نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں عطا کی، ان نعمتوں میں سے جو چیز ہم یا کوئی جاندار اپنے نفع کی چیز وہ حاصل کرتا ہے وہ ساری کیا کہلاتی ہے؟ رزق کہلاتی ہے. تو ہم ہوا میں سے سانس لیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، لباس استعمال کرتے ہیں، خوراک استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بے بہار نعمتیں ہیں جن کو ہم استعمال کرتے ہیں. تو وہ ساری نعمتیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کی گئیں، اور وہ اس میں سے کچھ حصہ ہم جو لے رہے ہیں وہ ہمارے لیے رزق ہے. تو یہ سارا کچھ رزق کہلاتا ہے. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں اب آیت کے معنی یہ ہوئے کہ ہر نعمت میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں ہمیں دیں جن سے ہم فائدے اٹھا رہے ہیں اپنی زندگی میں،
روزمرہ کی زندگی میں، عام زندگی میں، خاص موقعوں کی زندگی میں، ان تمام نعمتوں میں سے جو اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنا ہے، ہم نے ان تمام نعمتوں میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ تو ہم نے جو سانس لیا وہ سانس ہوا میں سے ہم نے حاصل کیا، تو اس سانس کے بدلے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ جو مال ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا، اس مال میں سے ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ جو اولاد اس نے ہمیں عطا کری، اس اولاد کو دینی کاموں میں اور دین کی خدمت کے لیے ہم لگائیں، ان کو دین سکھائیں، اور کسی بچے کو حافظ بنا دیں، عالم بنا دیں۔ تو اسی طرح جو نعمتیں ہم استعمال کریں، ہمیں چاہیے کہ وہ ساری کی ساری اس میں سے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں۔ تو یہ ایک طرح سے مکمل اس آیت پہ عمل ہوگا۔ آگے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ شریعت میں 7 طرح مال خرچ کرنا عبادت ہے۔ سب سے نمبر 1 زکوٰۃ، جو ہر اس صاحب نصاب پہ فرض ہے جس کو اللہ پاک نے مال عطا کیا۔ تو زکوٰۃ کی پھر مفتی صاحب فرماتے ہیں بہت سی قسمیں، زیورات پہ زکوٰۃ، مال پہ زکوٰۃ، جو آپ نقدی ہوتی ہے اس پہ زکوٰۃ، جو آپ کے پاس جانور ہوتے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ، جو فصل آپ اگاتے ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ، اور اس کے اندر بے شمار مسائل ہیں جن کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ پھر دوسرے نمبر پہ ہے صدقہ فطر، جو ہم ادا کرتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو ہم خرچ کرتے ہیں نفلی صدقے ہیں، جس میں ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ گیا، اس کی دعوت کر دی، کسی کی شادی میں ہم گئے، اسے کچھ مال دے دیا، کسی کو کوئی تحفہ دے دیا، یہ کسی غریب کی مدد کر دی، یتیم کی مسکین کی مدد کر دی، کسی قرض دار کا قرض ادا کر دیا۔ گھروں میں ہم یہ میلاد، نیاز، یہ جو محافل سے منعقد کرتے ہیں، اس کا جو لنگر کرتے ہیں، یہ سارے نفل صدقے میں شامل ہیں۔ پھر نمبر 4 پہ وقف زمین ہے، مطلب اللہ کی راہ میں بہت سی چیزیں ہم وقف کر دیتے ہیں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، اور کسی راستے کو ہم نے بنوا دیا، کسی کے لیے پانی کی کوئی ہم نے سبیل لگوا دی یا کنواں کھدوا دیا۔ تو یہ جو وقف کی صورت ہوتی ہے جس میں چیزیں وقف کر دی جاتی ہیں، وہ بھی خرچ کرنے کا ہی ایک طریقہ ہے۔ نمبر 5 پہ مفتی صاحب فرماتے ہیں حج کے اخراجات، یعنی حج کے اوپر جو آدمی خرچہ کرتا ہے، اخراجات کرتا ہے، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں شامل ہے۔ 6 نمبر پہ مفتی صاحب فرماتے ہیں جہاد کی تیاری کے لیے، مطلب جو مسلمان جہاد کے لیے، اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اور ایک منظم نظام بنانے کے لیے جو اس پہ خرچ کرتے ہیں، وہ بھی شریعت میں خرچ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ پھر نمبر 7 پہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جو آپ کے اہل قرابت ہیں، اہل و عیال ہیں، گھر بار، بیوی بچے، ان سب کے اوپر خرچ کرنا، تو یہ خرچ کرنا بھی فرض ہے۔ اور اس کے اندر بھی بے شمار پھر مسائل ہیں، بیوی کا خرچہ، چھوٹے بچوں کا خرچہ، ماں باپ کا خرچہ، یا اگر بہن بھائی ہیں ان کا خرچہ، یہ سارے مسائل اس کے اندر، یا سارے خرچے اس کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ کل 7 طریقے کا خرچہ ہے جو ایک انسان اسلامی زندگی گزارتے ہوئے کرتا ہے، جو شریعت کے اندر اس کے اوپر جائز رکھے گا۔ آگے مفتی صاحب فرماتے ہیں ينفقون، انفاق سے کی جمع ہے، اور یہ نفقن سے بنا، جس کے لغوی معنی ہیں بکھیرنا، الگ کرنا، علیحدہ کرنا۔ اسی لیے جس چیز کا دل اور زبان مختلف ہو، علیحدہ علیحدہ ہو، اسے منافق کہتے ہیں۔ مطلب جو شخص دل میں کچھ رکھتا ہو، زبان پہ کچھ رکھتا ہو، اس کی کیفیات، اس کا سوچ الگ ہو، زبان پہ جو کہتا ہے وہ الگ ہو، اور جو دل میں رکھتا ہے وہ الگ ہو، تو اسی لیے اسے منافق کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ الگ الگ صورت ہے اس کی، علیحدہ علیحدہ اس کے خیالات ہیں، اور اسی لیے وہ اسے منافق کہا جاتا ہے۔ اسی طرح لومڑی کا جو گھر ہوتا ہے زمین میں، وہ
کھڈا کھود کے اور زمین میں اپنے بل بنا کے رہتی ہے، تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کی بھی وہ 2-3 سوراخ بناتی ہے، مطلب ایک سوراخ بنا کے اس میں نہیں رہتی، بلکہ وہ کیا کرتی ہے 2-3-4 سوراخ بنا کے اور پھر اندر کسی ایک سوراخ سے چلی جاتی ہے۔ تو جو شکاری لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ سارے سوراخوں کو پہلے بند کرتے ہیں، کیونکہ پتہ نہیں کہ وہ کس سوراخ سے باہر نکل جائے گی، اسی لیے اس سوراخ کو نافقہ کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ الگ الگ جگہوں سے وہ نکل کے بھاگ جاتی ہے۔ اسی طرح جو سکہ یا جو کرنسی یا جو یہ پیسے جو ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ نافقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ وہ خرچ ہوتے ہیں اور ایک جگہ جمع نہیں رہتے، بلکہ بکھرے رہتے ہیں۔ جب وہ بازار میں کاروبار میں آتے ہیں تو وہ بکھر جاتے ہیں، اسی لیے اسے نافقہ کہا جاتا ہے۔ تو خرچ کرنے کو نفقہ یا جو ہم ایک عام لفظ یوز کرتے ہیں نفقہ، تو خرچ کرنے کو اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک جگہ نہیں رہتا، مال بکھر جاتا ہے، وہ کام جس کے ذریعے مال بکھر جائے تو وہ کام نفقہ کہلاتا ہے۔ تو اسی لیے یہاں پہ ينفقون استعمال کیا گیا کہ اپنے مال کو خرچ کر دو۔ اگر ہم نے اپنی جیب میں 50 روپے 100 روپے ڈال کے آج ہم نکلیں گھر سے باہر، تو وہ ہم نے 2 روپے کی ایک چیز لے لی، 10 روپے کی ایک چیز لے لی، 20 روپے کی ایک چیز لے لی، وہ جب ہم گھر واپس آئیں گے تو جیب میں وہ 100 روپے نہیں بچیں گے۔ تو یہ جو کیا ہوا، پیسہ تھا تو 100 روپے، اب وہ خرچ ہو گیا 10 روپے ایک جگہ، 20 روپے ایک جگہ، 15 روپے ایک جگہ، تو کیا ہوا، مختلف جگہ بکھر گیا، اسی لیے خرچ کرنے کو نفقہ کہا جاتا ہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ خرچ کرنے کی بھی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک وہ خرچ جس کے اندر ہمارے اوپر حلال جو رکھے گئے کام ان کے اوپر خرچ کرنا، اور ایک وہ خرچہ جو حرام کام پہ یا گناہ کے کاموں پہ خرچ کیا جائے۔ اور پھر یہ خرچ کرنے کی جو جائز صورتیں ہیں ان کے اندر فرض کیا ہے، سنت کیا ہے، نفل کیا ہے اور مستحبات کیا ہیں، یہ الگ الگ قسمیں۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں اس آیت سے بہت سے مفسرین نے جو تفسیر کری وہ صرف فرض کی ادا کی، کہ جو فرض مال میں سے جو فرض خرچ کرنا ہے یعنی زکوٰۃ، تو اس کے اوپر جو انہوں نے تفسیر کری مختلف مفسرین نے، تو وہ صرف زکوٰۃ کے حوالے سے کری، جبکہ اس کے اندر اللہ پاک نے کوئی ایسی قید لگا ہی نہیں ہے، لیکن چونکہ یہاں فرائض کا ہی ذکر ہو رہا ہے، ایمان کا، نماز کا، اور اب خرچ کرنے کی باری آئی تو اس لیے زکوٰۃ سب سے پہلے ہے، اور وہ فرض ہے ہر مسلمان پہ جو صاحب نصاب ہے۔ تو اس لیے مفسرین نے اس کی جو تعریف و تشریح و تفسیر کی وہ زکوٰۃ کے حوالے سے کی۔ لیکن چونکہ یہ جملہ سدھا مسائل کو بیان کر رہا ہے، اس لیے اس کی تفسیر میں ہم کوئی قید لگا نہیں سکتے۔ اس کے اندر جتنے بھی خرچ کرنے کے طریقے، مسائل جو ہم اس سے نکال سکتے ہیں وہ بے شمار ہیں۔ تو آگے پھر مفتی صاحب تفسیر صوفیانہ بیان کرتے ہیں کہ صوفیہ کرام کے نزدیک اس آیت میں جیسے ظاہری نعمتوں کو خرچ کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا، اسی طرح باطنی نعمتوں کے متعلق بھی صوفیہ حضرات کہتے ہیں کہ انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ تو غنی اپنے مال سے تو خرچ کرتا ہے، اسی طرح عالم اپنے علم کو خرچ کرے اور لوگوں کو سکھائے، عابدین اپنی عبادات میں سے لوگوں کے اوپر خرچ کریں اور اپنی جان کو اللہ کی عبادت میں زیادہ سے زیادہ لگائیں، اسی طرح عارفین اپنے دل کو خرچ کریں اور اپنے دل کی کیفیات کو دنیا سے دور کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے صاف ستھرا کر کے اور دنیا کی تمام برائیوں سے، گناہوں سے پاک صاف کر کے صرف اللہ کے لیے اس گھر کو تیار کریں۔
تو صوفیہ کے نزدیک اس آیت میں جیسے ظاہری معنوں میں ہمیں ترغیب دی گئی، اللہ کا حکم آیا کہ ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اسی طرح باطنی طور پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی عبادات، اپنی افکار، اپنی سوچ، ہر ایک شے کو اللہ کی راہ میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ خرچ کرنا ہے۔ اور اس کی صورتیں کیا ہیں کہ اگر ہم نے عبادت کرنی ہے تو اپنے جسم کو اس قابل بنانا ہے کہ ہم اس عبادت کے اندر جب ہم لگیں تو ہمارے جسم میں کوئی ضعف نہ آئے، کوئی کمزوری نہ آئے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ عبادات چھوڑ دیتے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ ہم میں وہ طاقت نہیں ہے، ہم میں تجھے یہ بیماری ہو گئی، ہمارے ساتھ یہ مسائل ہو گئے۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ غلط ہے۔ تو آپ نے پھر اللہ کو وہ عبادت تو چھوڑ دی، وہ نیکی بھی ضائع کری، اور پھر اس میں جو آپ درجات اپنے بڑھا سکتے تھے، اپنے نیکیاں بڑھا سکتے تھے، وہ بھی آپ نے ضائع کر دی۔ تو ہم نے اپنی عبادات کو بھی اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ لگانا ہے۔ اسی طرح اپنے دل کی جو کیفیت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے قرب کی، اس کے ذکر کی، اس کے جلووں کی، اس کی خلوت کی، ہم نے ہماج گاہ بنانا اپنے دل کو، اور دنیا کے شیطانوں کے دھوکوں سے بچتے ہوئے ان تمام چیزوں سے اپنے دل کو پاک صاف مطہر رکھنا ہے، تاکہ یہ مسکن اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ایسی جگہ ہمارے دل میں بن جائے کہ ہمارا دل اس سے اللہ پاک کے نور سے منور ہو جائے۔ اور اسی طرح جو لوگ عالم دین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے علم میں سے خرچ کرتے رہیں اور لوگوں کو دین کا علم، اسلام کا علم سکھاتے رہیں، تو یہ ان کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اب پھر آگے مفتی صاحب زکوٰۃ کے اسرار اور فوائد کو بیان کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے خرچ کرنے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ قدرتی بات ہے کہ خرچ کرنے سے چیز بڑھتی ہے۔ اگر عالم اپنا علم خرچ کرتا ہے تو وہ بڑھتا ہے، اور اگر خرچ نہیں کرتا تو وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کنویں میں سے ہم پانی نکالتے رہیں تو وہ پانی بڑھتا رہتا ہے، اور اگر ہم اسے نہیں نکالیں، استعمال نہ کریں تو وہ پانی کیا ہوتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے اور بدبودار ہو جاتا ہے، خراب بھی ہو جاتا ہے۔ اگر پھلدار درخت کو ہر سال کاٹتے رہیں، تراشتے رہیں تو وہ کیا زیادہ پھل دیتا ہے۔ اگر ہم اس کو اسی طرح بڑھنے دیں، اس کی شاخیں پتے نہ کاٹیں تو اس میں کیا ہوگا؟ پھل کم ہو جائے گا۔ تو یہ ایک فطری بات ہے کہ جب ہم مال خرچ کریں گے تو وہ بڑھے گا۔ تو اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے مال کو بڑھنے سے اللہ پاک روک دے گا۔ دوسرا نقطہ بیان کرتے ہیں کہ قدرت نے ہر چیز سے زکوٰۃ لی، مطلب اللہ پاک ہر چیز میں سے کچھ چیز اپنے لیے الگ کر لیتا ہے۔ ہم نے ایک زندگی تندرستی کے ساتھ گزاری تو ہمیں بیماری آ جاتی ہے، تو وہ ہمارے جسم کی ایک طرح سے زکوٰۃ اللہ پاک نکال دیتا ہے۔ سارا دن ہم بیداری کی کیفیت میں رہتے ہیں، دنیا میں مشغول رہتے ہیں، رات کا ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اللہ پاک ہم سے وہ بیداری کی کیفیت لے لیتا ہے اور ہم نیند میں چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ پاک بہت سی تکالیف دیتا ہے۔ انسان جب راحتوں میں رہتا ہے تو ان راحتوں کے بعد کچھ تکالیف بھی اللہ پاک اسے پیش کر دیتا ہے، اور وہ تکلیفیں اس کے لیے ان راحتوں، ان سکون، ان کیفیات کی جو ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے اس کا وہ زکوٰۃ بن جاتی ہے۔ تو آج اگر ہم اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتے تو قانون قدرت کے خلاف کرتے ہیں۔ تیسرا نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی چیز ضرورت سے زیادہ دے دی جائے تو وہ خرچ کرنی ہی پڑتی ہے۔ مطلب اللہ پاک نے اگر آپ کو اتنا مال دیا، صاحب نصاب بنایا، تو اب آپ کے اوپر لازمی ہے کہ آپ اس مال کو خرچ کریں، کیونکہ اگر آپ اسے خرچ نہیں کریں گے
تو وہ مال ضائع ہو جائے گا۔ اسی لیے جانوروں میں مفتی صاحب مثال دیتے ہیں کہ جانوروں میں جو جانور اللہ پاک نے دودھ کے لیے بنائے، جیسے گائیں، بھینس، بکری وغیرہ، تو اللہ پاک نے ان کے دودھ کو زیادہ رکھا، اور جو جانور جن کا دودھ استعمال نہیں ہوتا وہ اللہ پاک نے ان کا دودھ بھی کم ہی رکھا، تو قدرتی طور پہ ان کو وہ مال عطا ہی نہیں کیا گیا کہ جو کسی اور کی ضرورت بن سکے۔ تو جب آپ کو مال عطا کر رہا ہے اللہ پاک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو اس میں سے خرچ کرنا ہے، ورنہ وہ کبھی بھی واپس لے لے گا۔ عطا تو سب اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو آج جو ہمیں شیطان یہ دھوکہ دیتا ہے کہ میں نے یہ مال جمع کر لیا، یہ میری محنت تھی، میری عقل تھی، وہ آپ کی کوشش تھی، لیکن تقدیر تو اللہ تعالیٰ کی ہی تھی، نصیب تو اللہ تعالیٰ ہی کا تھا۔ اگر وہ یہ تقدیر نصیب آپ کے لیے نہیں لکھتا تو آپ وہ مال حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ تو یہ صرف کیا ہے؟ شیطان کا ایک دھوکہ ہے۔ تو جس نے دیا ہے اسی کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہے، اور وہ خرچ کرنے سے بڑھے گا نہ کہ کم ہوگا۔ تو اللہ پاک ہمیں اس کیفیت سے بچائے کہ جہاں شیطان ہمیں یہ دھوکے دیتا۔ اسی طرح مفتی صاحب نے ایک اور مثال دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ناخن، بال وغیرہ وہ بڑھتے رہتے ہیں، تو اگر ہم انہیں نہیں کاٹیں گے تو کیا ہوگا؟ ہم ایک عجیب سی اس میں لوگ بولیں گے یہ کیا حالت بنائی، تو ہمیں لازمی ان کو کاٹنا ہے۔ تو جو چیز بڑھ رہی ہے ایک قدرتی طور پہ، اس میں سے ہم نے لازمی کچھ نہ کچھ حصہ نکالنا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں زکوٰۃ کا پیسہ لازمی نکالنا چاہیے، کیونکہ اس کا رہنا بیماری ہے اور یہ مال کو خراب کر دے گا۔ تو جس طرح ہم اپنے جسم میں سے فالتو بڑے ناخن، بال، ہمارے پیٹ کا فضلہ یہ ہم نکال دیتے ہیں، تو اگر جب تک ہم اسے نہیں نکالیں گے تو وہ کیا ہوگا؟ ہمارے جسم میں بیماریاں اور مسائل اور پریشانیاں پیدا ہوتی رہیں گی۔ تو مال میں سے زکوٰۃ کے جب تک آپ اس کو ادا نہیں کریں گے، آپ کے مال میں بیماریاں، پریشانیاں بڑھتی جائیں گی، اور مال آپ کا ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ پاک اس کو ختم کر دے گا۔ آگے ایک مفتی صاحب بڑا پیارا نقطہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا میں انسان سب سے زیادہ جو اس کی فطرت میں ایک جذبہ رکھا گیا وہ ہے محبت۔ تو بعض محبتیں فائدہ مند ہوتی ہیں، بعض محبتیں بیکار ہوتی ہیں، اور بعض محبتیں نقصان دہ ہوتی ہیں۔ تو اللہ رسول کی جو محبت ہے یہ فائدہ مند ہے، اور دنیا کی ہر چیز کی محبت بیکار ہے، اور شیطانی چیزوں سے محبت نقصان دہ۔ مطلب تین قسم کی محبت ہے، ایک وہ جو آپ کو فائدہ دے، دوسری وہ جو خواہ ہو، بیکار ہو، اور تیسری وہ جو نقصان پہنچائے۔ تو سب سے پہلی محبت اللہ اور رسول کی محبت، یہ فائدہ مند محبت۔ دوسری دنیا کی، اس کی چیزوں کی، شخصیات کی محبت، یہ بیکار ہے، کسی کام کی نہیں۔ تیسری وہ محبت ہے جو نقصان دہ ہیں، جو شیطانی ہیں، غلط چیزوں سے محبت کرنا، شیطانی چیزوں سے محبت کرنا، وہ ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو اسلام نے پہلی محبت بڑھانے کے لیے عبادات رکھی کہ ہم عبادات کریں، اللہ اور رسول کو راضی کریں، اور ہماری اس محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے۔ تو جیسے جیسے عبادات بڑھتی ہیں آدمی کی اطاعت بڑھتی ہے، اور جیسے جیسے اطاعت بڑھتی ہے محبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اور باقی جو دو محبتیں ہیں، دنیا کی چیزوں کی، شیطانی چیزوں کی، جو بیکار بھی ہیں اور نقصان دہ بھی ہیں، ان کو اللہ پاک نے گھٹانے کا حکم دیا کہ ان محبتوں کو کم کیا جائے۔ اس کے لیے ہمیں کہا گیا کہ ہم موت کو یاد کریں، قبروں کو جا کے زیارات کریں ان کی، تاکہ دنیا کی محبت کم سے کم ہو۔
اور اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتے رہیں، خیرات صدقات کرتے رہیں، تاکہ اس مال کی جو محبت ہے ہمارے دل میں قائم نہ ہو سکے، اور اس محبت کے بدلے میں جو ہم شیطانی مسائل میں اور اس کے چنگل میں پھنس جائیں گے، اور وہ پھر جو ہمیں نقصان اٹھانے پڑیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ بہت خطرناک ہوں گے۔ تو زکوٰۃ کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ اس کی وجہ سے مال سے محبت ختم ہو جاتی ہے اور مال بربادی وغیرہ سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک اس میں ہمیشہ برکت ڈال کے رکھتا ہے۔ تو زکوٰۃ دینے سے آپ کی جیب لگتا تو ہے کہ خالی ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں وہ جیب بھر جاتی ہے، اللہ پاک اسے پھر بھر دیتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیتے ہیں مفتی صاحب یہاں پہ، کہ جیسے ایک کسان نے زمین پہ جب فصل اگاتے ہیں تو وہ اس کے لیے آپ کو بیج چاہیے ہوتا ہے۔ بیج کیا ہوتا ہے؟ وہی فصل کا دانہ ہوتا ہے۔ تو وہ ایک فصل اگانے کے لیے ایک کسان نے تو اپنا دانہ جو اس نے کاٹا تھا پچھلی فصل سے، وہ دانہ دوبارہ اس میں سے کچھ حصہ لے کے دوبارہ فصل اگا دی، اور ایک کسان نے جو فصل کاٹی تھی اس نے کہا کہ میں تو اب اس کو بہت میرے لیے اناج آ گیا، اب مجھے ضرورت ہی نہیں، اور وہ اس اناج کو رکھ کے بیٹھ گیا، اور اس نے اس میں سے بیج کو بویا ہی نہیں، اور وہ یہ سمجھتا رہا کہ یہ اناج جو میں نے کاٹ لیا یہ میرے لیے کافی ہوگا۔ لیکن جب 1 سال کے بعد اس نے دیکھا کہ جو اناج اس نے پچھلے سال رکھا تھا وہ تو سب ختم ہو گیا، گھر میں، بیوی بچوں میں، رشتہ داروں میں، مہمانوں میں، وہ سارا اناج کھا گئے لوگ، کچھ اناج ضائع ہو گیا، جانور کھا گئے، اور جس شخص نے دوبارہ اس میں سے کچھ حصہ زمین میں بویا تو اللہ پاک نے اسے ایک نئی فصل عطا کر دی۔ تو ہم جب مال میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، صدقات دیں گے، تو اللہ پاک جو مال ہمارے پاس موجود تھا اس میں بھی برکت ڈالے گا، اور آنے والے وقت میں اس سے زیادہ مال ہمیں عطا بھی فرمائے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مال سے جو محبت ہے وہ ختم فرمائے۔ یہاں پہ ایک مفتی صاحب تفسیر روح البیان سے حکایت نقل کرتے ہیں کہ ایک پرانی امتوں میں کسی نبی پہ وحی آئی کہ فلاں شخص کو اللہ پاک نے آدھی زندگی غنا کی، یعنی دولت والی اور پیسے والی عطا کی ہے، اور آدھی زندگی ہم نے اسے فقیری کی عطا کی ہے۔ تو اب اس شخص سے یہ پوچھو کہ وہ کون سی زندگی پہلے گزارنا چاہتا ہے، یعنی اس امت کے نبی سے اللہ پاک نے یہ سوال کرا، کیا اس آدمی سے یہ پوچھ کے آؤ کہ اس کو پہلے غنا کی زندگی چاہیے یا فقیر کی زندگی چاہیے؟ تو اس نبی نے آ کے اپنے امتی سے پوچھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تمہیں آدھی زندگی اچھی اور خوشحال دی، اور آدھی زندگی تمہیں فقیر کی گزارنی پڑے گی، تو اب تم سے اللہ یہ سوال کرتا ہے کہ تم کون سی زندگی پہلے گزارنا چاہتے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں چاہتا ہوں پہلے مجھے غنا کی، خوشحالی کی زندگی عطا کر دی جائے۔ تو ان جو نبی تھے انہوں نے اللہ پاک کو بتا دیا ہے کہ یا اللہ یہ خوشحالی کی زندگی پہلے چاہتا ہے، تو اللہ پاک نے اسے خوشحالی کی زندگی عطا فرما دی۔ وہ شخص اپنی خوشحالی کی زندگی میں جب آیا تو اس نے صدقہ خیرات کرنا شروع کر دی، تو جتنا مال وہ اپنے اوپر خرچ کرتا اس سے زیادہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتا تھا۔ جب اس کی وہ آدھی زندگی ختم ہو گئی تو اسی نبی کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ جاؤ اس شخص کو بول کے آ جاؤ کہ اس نے جو ہم نے اسے مال عطا کیا اور اس مال پہ اس نے جو شکر ادا کیا اور ہماری راہ میں جو اس نے صدقہ خیرات کیا، اس سے خوش ہو کے ہم اس کی جو باقی زندگی ہم نے فقیری کی لکھ دی تھی وہ ہم اب اس کی بدل کے اس کی خوشحالی کی کر رہے، اب وہ پوری زندگی خوشحالی کی ہی گزارے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شکر کرنے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ پاک کی نعمتیں بڑھتی ہیں،
اور اللہ پاک نے اگر نصیب میں آپ کی تقدیر میں اگر یہ لکھا ہے کہ ایک وقت آپ کے اوپر ایسا آئے گا کہ جب آپ بہت تنگ دست اور برے حال میں ہو چلے جائیں گے، تو اللہ پاک اس حال سے آپ کو بچا لیتا۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کی نعمتوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہاں اس آیت کے جو تفسیر اور اس کے نکات تھے وہ مکمل ہوتے ہیں۔ آگے پھر مفتی صاحب اس کے اعتراضات بیان کرتے ہیں کہ پہلا اعتراض لوگ یہ کرتے ہیں کہ زکوٰۃ سے قوم کو ترقی نہیں ملتی بلکہ قوم غریب ہو جاتی ہے، اور زکوٰۃ دینے سے قوم میں غریبی آ جاتی ہے، اور مسلمان اسی لیے دوسری قوموں سے زیادہ غریب ہیں۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں زکوٰۃ کی وجہ سے قومیں غریب نہیں ہوتی، بلکہ جو صحیح معنوں میں زکوٰۃ دی اور لی جائے اس سے قومیں ترقی کر سکتی ہیں اور مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن آج جو مسلمان غریب یا تنگ دست ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ یا تو زکوٰۃ دیتے نہیں، اور اگر دیتے ہیں تو صحیح جگہ اس کو پہنچاتے نہیں۔ یعنی یہ جو نظام آج ہمارے معاشرے میں قائم ہے کہ بہت کم لوگ، تھوڑے لوگ زکوٰۃ یا خیرات کر رہے ہیں، لیکن اگر جو کر بھی رہے ہیں وہ غلط جگہ پہ اس کا استعمال کر رہے ہیں۔ ایک متوازن نظام یا ایک یکساں نظام معاشرے میں ہے ہی نہیں۔ جس شخص کی مرضی ہوتی ہے وہ کسی کو جس کا اللہ پاک نے اسے صاحب اگر وہ صاحب جس کو ہم کہتے ہیں کہ شریعت کی اصطلاح میں کہ وہ فقیر ہو، جس کو ہمیں زکوٰۃ دینی ہے، وہ اس نصاب پہ پورا اترتا ہی نہیں ہے شریعت کے کہ جس کو زکوٰۃ لگ سکے، لیکن پھر بھی وہ لوگ ہم اسے زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ بہت سے ایسی جگہوں پہ زکوٰۃ ہم دے رہے ہیں جو کہ اسلام کی بیان کردہ جو جگہیں ہیں جہاں پہ ہم نے وہ صدقات، خیرات یا زکوٰۃ دینی ہے، وہاں ہم وہ دیتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ غلطی، خرابی ہمارے اندر ہے، نہ کہ زکوٰۃ کے جو نظام اللہ پاک نے فرض کیا اس کے اندر۔ تو اس حکم میں تو کوئی خرابی نہیں، خرابی تو ہمارے نظام میں، ہماری سوچ میں۔ آگے دوسرا اعتراض آپ نقل کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کے قانون سے مسلم قوم میں بیکاری اور بھیک بڑھ گئی ہے۔ ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ مجھے تو کچھ کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں سے مجھے خیرات، صدقہ یا زکوٰۃ مل ہی جائے گی اور میں اپنی زندگی گزار لوں گا۔ تو مفتی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کی خرابی نہیں بلکہ زکوٰۃ کو غلط استعمال کی، وہی جو آپ نے پہلے جواب ارشاد کیا کہ اس حکم میں خرابی نہیں ہے، بلکہ جو زکوٰۃ کو غلط طریقے سے، غلط جگہ پہ جو استعمال کی جا رہی ہے اسی کی وجہ سے یہ مسائل بڑھتے ہیں۔ تو مالداروں کو زکوٰۃ دینے کی ترغیب ہے، اسی طرح فقراء مساکین کو کما کر کھانے کا اللہ پاک نے حکم عطا فرمایا، اور بھیک سے بچنے کا بھی سخت حکم دیا، جس کے متعلق قرآن پاک اور احادیث میں بے شمار آیتیں اور احادیث ہمیں ملتی ہیں۔ تو زکوٰۃ لینا سخت مجبوری کے وقت ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی چیز کو غلط استعمال کرے تو یہ اس کے استعمال کی خرابی ہے، نہ کہ اس چیز کی۔ تو اس کی ہم مفتی صاحب میں مثال دیتے ہیں کہ اگر ریل سے کٹ کے کوئی شخص مر جائے، اکثر ہم سنتے ہیں کہ ریل کے نیچے ایک شخص آ گیا یا کوئی حادثہ پیش آ گیا، تو وہ اس شخص کی غلطی ہوتی ہے یا اس ٹرین کو چلانے والے کی، ریل کو چلانے والے کی غلطی ہوتی ہے۔ لیکن اب ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ ریل ہی چلانا بند کر دو، کہ اس کے نیچے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں یا اس کے نیچے کوئی کٹ کے مر گیا۔ اصل میں تو ریل کا نظام تو ضرورت ہے اور وہ فائدے دے رہا ہے انسان کو۔ اب اس میں جو حادثات ہو رہے ہیں یا جو مسائل ہو رہے ہیں وہ کسی نہ کسی انسانی غلطی کی وجہ سے ہو، تو ہمیں اس غلطی کو دور کرنا چاہیے، نہ کہ ہم یہ کہیں کہ اس احکام میں جو اللہ پاک نے ہم پہ یہ حکم رکھا، فرض کیا، اس کے اندر کوئی خرابی۔ تو خرابی تو ہماری سوچ میں، اللہ کے حکم میں کوئی خرابی نہیں، وہ ہمیں فائدہ دینے کے لیے ہے اور انسانوں کو فائدہ دینے کے لیے۔ آگے آپ تیسرا اعتراض
بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے صرف ایک نیک عمل کی ضرورت ہے. اب اتنے سارے نیک اعمال کی ہمیں کیا ضرورت؟ مطلب ہم یا تو صرف عبادات کرتے رہیں یا پھر ہم اللہ کے آگے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے وہ کرتے رہیں. تو یہ ساری اتنی عبادات یا اتنے زیادہ فرائض جو ہے وہ شریعت میں کیوں رکھ دیے؟ اللہ کو ہم کسی ایک عمل سے بھی راضی کر سکتے ہیں. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ اعتراض آج کل جو نئے ماڈرن قسم کے جو لوگ ہیں ان کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم فلاحی کاموں میں اور دنیاوی دکھاوے کے کاموں میں پیسہ روپیہ دے کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے اور باقی عبادات کی اور جو باقی فرائض ہیں ان کو ادا کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں. اللہ ہمارے انہی کاموں سے راضی ہو جائے گا. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جس طرح زندہ رہنے کے لیے ہمیں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں خوراک بھی چاہیے, ہوا بھی چاہیے, ہمیں پانی بھی چاہیے, ہمیں لباس بھی چاہیے. تو اسی طرح اللہ رب العزت نے ہماری زندگی میں جو احکامات ہم پہ نافذ کیے, شریعت نے ہمیں جو احکام ہمیں عطا کیے, ان تمام احکامات سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بناتے ہیں. اس سے ہماری ہی زندگی بہتر ہوتی ہے. اس سے کسی کو اللہ رب العزت کو ہماری نہ نماز کی ضرورت نہ ہمارے روزوں کی ضرورت, اسے ہمارے حج کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ ہم اپنے ذات کے لیے, اپنے معاشرے کے لیے, اپنے جسم کے لیے بہت سی عبادات سے ہمیں ہی فائدہ ہو رہا ہے. اور اللہ رب العزت تو صرف ہمارے لیے ایک امتحان, ایک اس نے پرچے کا روم بنایا جہاں بیٹھ کے ہم نے سارے سوالوں کے جواب دینے. تو فائدے تو ہمارے اپنے ذاتی ہیں, اللہ رب العزت کو اس سے کچھ فائدہ نہیں. تو اگر ہم یہ سارے کام کریں گے تو زندگی میں مکمل بہتری آئے گی. ایک عمل کرنے سے زندگی کامل ہو ہی نہیں سکتی اور نہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے. تو مفتی صاحب فرماتے ہیں دنیا میں انسان کا تعلق بہت سی چیزوں سے اور ہر تعلق میں انسان بہت سے گناہ کر لیتا ہے. تو ضرورت تھی کہ ہر تعلق میں کوئی نہ کوئی عبادت رکھی جائے تاکہ اس سے یہ چیزیں پاک ہوتی رہیں. تو انسان کا تعلق مال سے بھی ہے اور مال میں بہت سی بے احتیاطیاں یا غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں جس میں آدمی گناہ گار ہو جاتا ہے. تو مال اس کا طیب طاہر حلال لیتا ہی نہیں. تو اللہ پاک نے یہ زکوٰۃ, صدقات, خیرات رکھ کے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئیں اب ہم ان کو دور کریں اور اللہ کی راہ میں خرچ کر کے وہ گناہ جو ہمارے ذمے آ گئے وہ گناہ کم ہو جائیں اور یہ مال ہمارا پاک صاف ہو جائے. تو یہ ایک ہمارے لیے فائدہ مند چیز نہ کہ نقصان دہ چیز. تو یہاں اعتراضات کا بھی اختتام ہوتا ہے. اس آیات کلمات کی ہم نے تفسیر نکات آج مکمل کی. آگے جو کلمات ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. تو انشاءاللہ العزیز ان کا آغاز ہم اپنے کل کے سلسلے میں کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے پڑھنے کو, آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وما علینا الا البلاغ.